بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیوی سے ہم بستری کا کمپلیٹ طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برہنہ ہونے سے اجتناب کرو، اگرچہ تنہائی کیوں نہ ہو، کیونکہ پخانہ اور اپنی بیوی سے مجامعت کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ ہر وقت وہ فرشتے ہوتے ہیں جو تمہارے اعمال لکھنے پر مأمور ہیں، لہٰذا تم ان فرشتوں سے حیا کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ لہٰذا بالکل برہنہ ہو کر ہم بستری نہ کریں، بلکہ کوئی چادر اپنے اوپر لے لی جائے۔ یہ صورت شرم و حیا کے زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ روشنی چاہے قدرتی ہو یا مصنوعی ہو، تیز روشنی ہماری آنکھوں اور ہماری صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، جبکہ ہلکی اور مدھم روشنی ہماری صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ہم بستری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پرلطف ہم بستری ہوگی، کیونکہ ہم بستری کا عمل مسلسل پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم بستری کے عمل کو پرلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جائے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی نظر میں ایسا شخص بہت ہی برا ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستر ہو اور وہ اس کے راز کو لوگوں پر ظاہر کرے، یعنی کہ جو باتیں راز و نیاز کی ہوئی ہیں یا افعال و حرکات اس نے کی ہیں ان کو بیان کرتا پھرے۔ اسلام نے طہارت اور صفائی یعنی کہ حفظان صحت کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جامع عضو، خاص صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ اسلام نے طہارت اور صفائی یعنی کہ حفظان صحت کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو، اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی ہو تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلودہ ہو اور جراثیم عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبات ہوتی ہیں جو کچھ عرصے تک عضو پر چمٹی رہیں گی تو الرجی کا باعث بھی بن سکتی ہیں، شریانوں میں پھیل کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو محسوس کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک اہم بستری کے لیے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو محسوس کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت منی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم بستری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے۔
اور جب ہم بستر سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے مت ہوں بلکہ دائیں طرف ہو جائیں اور دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں، کیونکہ یہ جسم کے لیے نفع مند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو ان سے ہم بستری کرو، خواہ اگلی جانب سے، آگے سے دخول کرو یا پیچھے کی طرف سے، اور پخانے کے مقام میں دخول سے بچو، اور حیض کی حالت میں جمع نہ کرو، اور اپنے شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے، تم کو اس کے سامنے اور اس کو تمہارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے، مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ محسوس مقام یعنی کہ شرمگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا دیکھا اور نہ میں نے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی سے جمع کرے تو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے، کیونکہ یہ اندھے پن کو پیدا کرتا ہے، اور تنہائی میں بلا ضرورت برہنہ نہ ہونا چاہیے، اور بیوی کا ستر دیکھنا اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ اس حرکت سے اولاد اندھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اندھی نہ ہو تو بے حیا تو ضرور ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت خاص میں جسم قسم کی اس سے حرکت ہوتی ہے، اولاد کے اندر وہی خصلت پیدا ہوتی ہے، اور اس واسطے حکماء نے بھی لکھا ہے کہ انزال کے وقت اگر زوجین کو کسی اچھے آدمی کا تصور آ جائے تو بچہ نیک ہوگا۔